پیارے بچوں، آؤ بچوں سنو کہانی سلسلے میں اس ہفتے آپ کو کہانی سنائی جا رہی ہے خواجہ مظہر صدیقی صاحب کی۔ کہانی کا نام ہے خود اعتمادی، اور یہ کہانی آپ کو سنا رہی ہیں عافیہ مشتاق رند۔ اسے پیشکش کی ہے علی عمران ممتاز نے۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پہلی پرواز سے ہر جاندار کو ڈر محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ دل اور دماغ میں پہلے سے موجود خوف ہوتا ہے جو قدم اٹھانے سے ڈراتا ہے۔ ہاں بھائی، سائیکل چلانا سیکھ لیا ہے یا نہیں؟ دانیال نے دانش سے سائیکل لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، دانش نے مختصر جواب دیا۔ کمال ہے، 7 دنوں میں سائیکل چلانی نہیں سیکھ سکے؟ دانیال نے دانش کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تعجب کا اظہار کیا۔ دانش ناکامی اور شرمندگی کے احساس میں ڈوبا ہوا لگ رہا تھا، اس لیے وہ دانیال سے آنکھ نہیں ملا رہا تھا۔ وہ اپنے دوست دانیال کو اس کی سائیکل واپس کرنے آیا تھا۔ دانش کئی دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ کسی طرح سائیکل چلانی سیکھ لے۔ عالمی وبا کورونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر چونکہ اسکول بند تھے، اس لیے اس کا زیادہ تر وقت گھر میں ہی گزر رہا تھا۔ وہ 9ویں جماعت کا طالب علم تھا۔ اس نے اپنے وقت کو بہترین کاموں میں استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر لی تھی۔ نماز فجر کے بعد وہ قرآن پاک کا کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھتا اور پھر واک اور ورزش کے لیے اپنے سیکٹر 4 کے پارک میں چلا جاتا۔ واک کے بعد وہ ناشتہ کر کے پڑھنے بیٹھ جاتا تھا۔ دانش کو اسکول سے ملنے والا ہوم ورک کرنے میں 3 گھنٹے لگ جاتے۔ وہ ہوم ورک کے بعد مختلف مضامین میں سے کچھ چیپٹر یاد بھی کرتا۔ سردیوں کے دن تھے، ماہ دسمبر میں دن گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ وہ لنچ کے بعد خطاطی سیکھنے چلا جاتا۔ 1 گھنٹے کی کلاس کے بعد وہ گھر آ جاتا تھا۔ اس نے سوچا کہ ان چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شام میں سائیکل چلانا بھی سیکھ لینا چاہیے۔ چند دنوں سے سائیکل چلانا اس کا شوق بن گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کورونا وائرس کی تعطیلات میں ہی وہ اس شوق کو پائے تکمیل تک پہنچا لے۔ اس نے اپنے ایک دوست دانیال سے کہا، مجھے سائیکل چلانی سکھا دو۔ یہ کون سا مشکل کام ہے، بڑا آسان ہے، میں تو ہاتھ چھوڑ کر سائیکل چلا سکتا ہوں، بلکہ سائیکل کو ایک پہیے پر بھی چلا لیتا ہوں، دانیال نے جواب میں کہا۔ میرے نزدیک بہتر تو یہ ہوگا کہ تم خود سے ہی سائیکل چلانے کی پریکٹس کرو، 2-3 دن میں سیکھ لو گے۔ اس نے مزید کہا کہ سائیکل چلاتے ہوئے 2 باتوں کا خیال رکھنا کہ نظروں کو سامنے رکھنا، اور جب سائیکل کو روکنا ہو تو پھر پیڈل نہیں چلاتے، بلکہ پہلے پیڈل روکتے اور پھر بریک لگاتے ہیں۔ دانیال نے اسے تفصیلی سے اگلی اور پچھلی بریکوں کے بارے میں بھی سمجھا دیا تھا۔ دانیال نے اپنی سائیکل 1 ہفتے کے لیے دانش کو دے دی۔ دانش کا معمول بن گیا تھا کہ وہ روز شام سے پہلے سائیکل لے کر گھر سے نکل پڑتا، لیکن 1 ہفتے کی بہت کوشش کے باوجود وہ سائیکل نہ چلا سکا تھا۔ اسے گرنے اور چوٹ لگنے کا خوف سائیکل پر سوار نہ ہونے دے رہا تھا۔ جلدی ہی اس کی پیشانی پر پسینہ سج جاتا، وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا۔ وہ 7 دن میں 1 دفعہ بھی سائیکل کی گدی پر نہ بیٹھ سکا تھا۔ جون ہی وہ سائیکل پر بیٹھنے اور چلانے کا سوچتا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا۔ دل کی دھک دھک اسے دماغ میں محسوس ہوتی۔ اسے خیال آتا کہ اگر گر گیا تو ٹانگ ٹوٹ سکتی ہے، کسی چیز سے ٹکر ہو گئی تو جان بھی جا سکتی ہے۔ وہ ڈر سے پریشان ہو جاتا۔ وہ ایکسیڈنٹ کے ڈر سے سائیکل پر سوار بھی نہ ہو پاتا۔ اس نے 7ویں دن اپنے دوست دانیال کا شکریہ ادا کیا اور اسے سائیکل واپس کرنے اس کے گھر پہنچا تھا۔ شام کے سائے بڑھ رہے تھے۔ دانیال نے دانش کے ہاتھوں میں سائیکل واپس دی اور کہا کہ میرے سامنے سیٹ پر بیٹھو۔ دیکھو، پہلا قدم اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ پہلی پرواز سے ہر جاندار کو ڈر محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ دل اور دماغ میں پہلے سے موجود خوف ہوتا ہے جو قدم اٹھانے سے ڈراتا ہے، خطرات لاحق ہونے کے اندیشے اور واہمے پیدا کرتا ہے۔ تم ان لمحات میں چڑیا کے بچے کو ذہن میں رکھو جو ننھی جان ہوتے ہوئے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پہلی بار اپنے گھونسلے سے اڑان بھرتا ہے۔ وہ ایک دم بڑی پرواز نہیں کرتا، رفتہ رفتہ آگے بڑھتا ہے۔ وہ پہلا قدم مکمل خود اعتمادی سے اٹھاتا ہے۔ اس کی ماں پہلی پرواز کے لیے اسے ذہنی طور پر تیار کرتی ہے، لیکن تم چڑیا سے کئی ہزار گنا بڑے ہو، پھر کیوں ڈر رہے ہو؟ تم حوصلے اور ہمت سے سائیکل پر سوار ہو کر پیڈل پر اپنے مضبوط قدم رکھو۔ گھوڑے کی سواری ہو یا کار اور جہاز کو چلانا، یہ سب اعتماد کا کھیل ہے۔ کوئی بھی نیا کام شروع میں مشکل لگتا ہے، لیکن ناممکن نہیں ہوتا۔ دانیال نے بڑی تفصیل سے دانش کو اعتماد میں لیا، اسے بھرپور خود اعتمادی سے سائیکل پر بیٹھنے کے لیے قائل کر لیا۔
دانش نے اللہ کا نام لے کر پیڈلوں پر قدم جمائے، نظر سامنے رکھی، ہینڈل کو پکڑ کر زور سے پیڈل گھمائے۔ اس کو ایسا لگا کہ جیسے وہ ہوا میں چڑیا کے بچے کی طرح نہیں بلکہ شاہین کی طرح اڑ رہا ہے۔ وہ آگے چوک تک سیدھا گیا اور پھر موڑ کاٹ کر واپس آیا۔ اس کی پرعزم واپسی پر دانیال نے زوردار تالیاں بجا کر اس کا شاندار انداز میں استقبال کیا۔ دانش سائیکل سے اتر کر دانیال کے گلے لگ گیا، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ دانیال نے اسے سائیکل پر پھر سے سوار کیا اور کہا کہ جس کام کے کرنے سے خوف لگے اسے بار بار کرنے سے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، اس لیے تم ابھی آدھا گھنٹہ مزید سائیکل پر سوار ہو کر اسے احتیاط سے ہلکی ہلکی رفتار سے چلاتے رہو۔ ذہن میں رہے کہ تیز رفتاری ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے۔ دانش نے اگلے آدھے گھنٹے میں جی بھر کے سائیکل چلائی۔ اس کی خود اعتمادی دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ایکسپرٹ سائیکل سوار ہو۔